جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے خانہ کعبہ میں ایک طوفان آیا، آسمانی بجلی گری جس نے ایک الگ ہی منظر برپا کر دیا۔ محترم ناظرین، اسلامی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اسلامی تاریخ پڑھی جائے تو اس میں کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ خانہ کعبہ میں آسمانی بجلی گرے گی اور آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حالیہ خانہ کعبہ میں آنے والا طوفان اور آسمانی بجلی ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر فرمایا ہے۔ قریب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کی ظہور اہل سنت الجماعت کے عقائد میں سے ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب قیامت میں حضرت امام مہدی کے آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصائب اور رفیق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ میرے ہم نام ہوں گے، یعنی ان کا اصل نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور ان کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور 7 سال تک حکمرانی کریں گے۔ مزید کچھ نشانیاں ہیں امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات سے۔ ظہور مہدی اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم اور جبر سے بھر چکی ہوگی، اور حضرت امام مہدی دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانے میں محبت اور الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کے دور میں تھا۔ تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت امام مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 8 سال سے 9 سال کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی، ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب بھی لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ مقامے بیگامے لشکر کی زمین میں دھس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تحریر کی ہے۔ اس لشکر کی تفصیل یہ ہوگی کہ وہ حضرت سفیان رضی اللہ کی اولاد میں سے ایک امیر شخص ہوگا، جن سے اسلام اور مسلمانوں کو ایک سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی سفیان بیت اللہ کو اپنا دم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو حرنین کے درمیان پہنچے گا، وہ پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر کا زمین میں دھسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا۔ اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھس جانے کی خبر دے گا۔ صرف یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا ظہور ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ کی خروج کریں گے، اور چنانچہ کچھ لوگ میسور سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چاروں طرف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے تعداد وابستہ ہیں۔ اس لیے وہ تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا، اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندا کا ایک آدمی ہوگا، نعیم بن حماد
نواقی ہیں۔ امام مہدی کی ظہور کی علامت کو چند چھند ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی تصدیق کوتاہی اور امت مسلمہ کی عزت اور شرافت اور اس کی مقبولیت کی سب سے اہم وہ دلیل وہ نماز ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی ابتدا میں ادا فرمائیں گے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب اور نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب جائیں گے، اور وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے پہلے بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اسے پہلے ظلم اور ستم سے بھرا ہوگا۔ تو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا ہی کیوں نہ پڑے۔ ظہور امامت مہدی میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وقت کا انتہائی تیزی سے گزرنا ہے، جیسا کہ آج کل وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس کی وجہ بے برکتی پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے، سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ ایسا امام مہدی یا عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ تھیں کچھ نشانیاں امام مہدی کے ظہور کی۔